السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسد آپ کی خدمت میں اقامت دین یا اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے جو انبیاء رسولوں کا کردار رہا ہے اس کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اب ہم اس کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ میری تمام لوگوں سے درخواست ہے جو اس ولاگ کو دیکھتے رہیں کہ ان کے پاس ان باکس میں وہ ساری پرانی ویڈیوز بھی ہوں گی جو اب تک 32-34 ویڈیوز میں وہ ساری چیزیں آئی ہیں جو مختلف ادوار کو اس کو ایک بار ریٹریو کر کے ریویو کر لیں، تاکہ پورا جو ہے وہ پوری صورتحال، پوری جدوجہد ایک نظر میں ان کے سامنے آ جائے۔ آج الحمدللہ ہم آخری مرحلے میں آ رہے ہیں، اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو ہم آج سے ذکر کرنا شروع کریں گے۔ گزشتہ ولاگ میں 2 ولاگ میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا مختصراً اور جامع انداز میں جو ہے وہ بیان کر کے اس کو سمیٹا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعثت کے تقریباً کم و بیش جو ہے 550 سال بعد جو ہے آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور جو انجیل کے تحت جو دین تھا اس کو قیام کو تقریباً 300 سال سے زائد گزر چکے ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہو چکی ہے، اور اس تبدیلی کا عملاً جو صورتحال ہے وہ اس واقعے سے آپ کر سکتے ہیں کہ جب نبی محترم دنیا میں تشریف لائے تو اس سے صرف 50 دن پہلے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ جو حبشہ کا حکمراں تھا اور یمن پہ بھی اس کی حکمرانی تھی، اس کے پس منظر کو ہم بیان کریں گے کہ وہ کیوں کعبہ کو ڈھانا چاہ رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ عیسائیت کے اندر اتنی بگاڑ آ گئی تھی کہ وہ بھی جانتے تھے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے اور اپنے مذہب کے جد اعلیٰ ان کو قرار دیتے تھے۔ آج وہ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے تھے۔ لیکن اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں حسب دستور جو ہے تھوڑا سا عرب کے اس ماحول کو، اس صورتحال کو آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ویسے تو خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو دیگر پچھلی کتابوں میں اور مختلف قوموں میں آپ کا ذکر آیا ہے، آپ کی آمد کا اعلان ہوا ہے، اس حوالے سے کوئی بات کی جاتی، لیکن پھر وہ یہ ہے کہ وہ بہت طویل ہو جاتا سلسلہ، اس لیے اس کو اسکپ کرتے ہوئے ہم صرف وہاں کے عرب کی صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے یہاں عموماً عام طور پہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یہ عرب کی زرزمین جو ہے یہ بہت بچھڑی ہوئی تھی اور یہ غیر مہذب تھے، اور اتنے بچھڑے ہوئے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی بااثر بڑی قوتیں جو ہیں ان پہ حکومت بھی کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ تو عملاً یہ پوری طرح یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات آپ کو اس وقت واضح ہو جائے گی جب میں اس کے جو ہے عملی صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو موجودہ سعودی عرب اور اس کے نیچے جو یمن اور عمان کا علاقہ ہے، اور اس سے ملحق جو قطر اور یو اے ای اور کویت اور بحرین، یہ سارے جو ہیں ان کا مختصر میں نے آپ کے سامنے جائزہ رکھتا ہوں۔ جنوب میں جو یہ یمن ہے، اور عمان کسی زمانے میں اسی سے متصل ہوا کرتا تھا، یمن زمانہ قدیم سے ایک بڑی طاقتور اور مہذب اور شاندار ریاست ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ آپ اس کی بات یوں سمجھیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اسی وادی غیر ذی زرع میں جہاں آج خانہ کعبہ اور زمزم ہے لا کے چھوڑا تھا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قبیلہ آ کر کے آباد ہوا تھا ہاجرہ کی اجازت سے، جس کا نام ہے بنی جرہم۔ تو یہ بنی جرہم کا تعلق جو ہے اسی یمن سے تھا، اور اس تعلق کی بنیاد اتنی ہے کہ یمن کے ایک بڑی آبادی جو ہے اس کعبے سے بہت گہرا تعلق اور بڑی گہری محبت رکھتے ہیں۔ اور آپ کے علم میں یہ بات شاید ہو یا نہ ہو
کہ یہ کعبے پہ جو غلاف کا جو سلسلہ ہے یہ یمن والوں کا ہی جاری کردہ سلسلہ ہے۔ تو یہی وہ محبت تھی کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کچھ حاسد بھی ہوتے ہیں۔ تو جب رومن کا جو ہے اقتدار تھا اور عیسائی بادشاہ جس کی ریاست حبشہ تھی، ایتھوپیا، اس کے جو ہے وہ یمن بھی اس کے کنٹرول میں تھا، تو اس نے یہ چاہا کہ جو یمن کے لوگ عبادت کے لیے جو کعبہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، وہ نہ جایا کریں، اور اس نے وہاں یمن میں ہی ایک بڑا چرچ بنایا اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو ہے وہ یہاں اس کی عبادت کریں۔ لیکن لوگوں نے اس کو مسترد کیا، اور اس کی مسترد کرنے کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ ہاتھی لے کے چڑھ دوڑا۔ پھر اس کے جو اللہ نے انجام کیا وہ سورہ فیل میں آپ جانتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہاں ملکہ سبا کی جو ہے وہ بہت بڑی ریاست تھی، بڑی طاقتور اور خوشحال ریاست تھی، اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ ایک بڑی کامیاب ریاست رہی۔ بعد میں اس پہ ان کی خرابی آئی، وہ زوال پذیر ہوئے، لیکن ان کے یہاں جو ہے دو قبیلے جو ہیں، حمیری اور سبا جو ہیں، یہ بڑے طاقتور قبیلے تھے۔ تو جہاں دیگر قبیلے جرہم اور دیگر جو ہے یمن کے لوگوں کے اندر جو ہے وہ کعبے سے محبت بھی تھی، تو وہاں بعض قبائل کے اندر جو ہے ان سے حسد اور بغض بھی تھا، اور ان لوگوں کو بغض تھا جن کو اپنی نسب پہ اور اپنی تاریخ پہ فخر تھا۔ اسی طرح اگر آپ جو ہیں، چونکہ یہاں یہ عیسائیت کی بھی اثرات رہے، حکومت رہی تھی، تو اس کے آس پاس کی آبادی میں عیسائی بھی آباد تھے، لیکن جو ہے بعد میں جو ہے یہ یمن جو ہے عیسائیوں سے چھن گیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست قائم کر چکے تھے تو یہ ایران کے قبضے میں چلا گیا تھا، جس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں جس کی خبر دی ہے کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ روم جو ہے قریب کی زمینوں میں مغلوب ہو گئے۔ تو مغلوب جو ہے قریب کی زمینوں میں دو جگہ سے ہوئے تھے، ایک تو جنوب میں یمن کی طرف سے وہ علاقہ ان سے چھن گیا تھا، اور شمال میں جو یہ ایران کی پٹی ہے جو عراق سے ملتی ہے اور شام تک جاتی ہے، یہ پورا بیلٹ جو ہے یہ رومیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور یہ ایران کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ اگر آپ اس کے جو مشرقی حصہ ہے جس کو آج جہاں دارالحکومت ہے آج سعودی عرب کا ریاض کا علاقہ، یہ پورے بیلٹ جو ہے یہاں سے لے کر کے جو اس وقت یمامہ کہلاتا تھا، اور یمامہ کا یہ پورے بیلٹ اوپر تبوک سے ہوتا ہوا جو عراق تک، یہ پورا عیسائی آبادی سے بھرا ہوا تھا، اور یہ جو ہیں عیسائی ہونے کی وجہ سے یہ افیلیٹڈ تھے رومن امپائر کے ساتھ۔ اور اس کا جو مغربی حصہ ہے، مغربی حصہ میں صرف مکہ جو ہے وہ بچا ہوا تھا، اور مکے سے جو شمال میں مدینے سے لے کے خیبر اور خیبر سے لے کر کے وہ آگے تک جو ہے پورے جو زرخیز بیلٹ ہے الاولیٰ، اور جو قوم سمود کا پورا علاقہ وہاں سے ہجر تک، یعنی جو جارڈن کا علاقہ ہے، اس پہ جو ہے یہود قابض تھے۔ اور پھر اب سے بچا مکہ، تو مکے میں جو ہے وہ جو قریش تھے ان کا اختیار تھا، اور یہ اختیار دو حصوں میں، ویسے تو دیگر بھی قبائل تھے اور ان سب کی بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں تھیں، جو وہاں کا جو نظام تھا، جو اس وقت کا دین تھا ان کا، لیکن اس میں دو قبیلوں کو بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک بنو ہاشم کو جن کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا انتظام تھا، حاجیوں کے سارے معاملات کا انتظام تھا، لیکن سیاسی معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں بنو امیہ کے ہاتھ میں تھے، اور سیاسی معاملات جن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں انہی کے ہاتھ میں
جنگ کی بھی جو ہے ساری قیادت اور سارے معاملات جو ہیں جنگی معاملات اور تجارتی معاملات بھی انہی کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ پورا وہ منظرنامہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ اہل عرب موجود تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں جو صرف شرک تھا، بلکہ مشرکین بھی تھے، یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ جو لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، تو ایک تو مزاج تھا ان کا عرب کا، چونکہ تیز مزاج یہ واقع ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں یہ بھی ان کو آپس میں لڑاتے تھے، جس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی کیا ہے کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم لوگوں کو نہیں لڑاؤ گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن تم جو ہے وہ قبائل کو آپس میں لڑاتے ہو۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہو۔ اور عملاً آج بھی دنیا میں یہی صورتحال ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسی طریقے پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ملکوں کو جنگوں میں الجھا کر کے یہ یہود و نصارہ کی ریاستیں جو ہیں وہ اپنے ہتھیار اور اسلحے بیچتی ہیں، اور دنیا کو سودی قرضوں میں اس طرح سے انہوں نے جکڑا ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی یہی عملاً صورتحال تھی، جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 560 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی قسط میں ہم اس پہ مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔